کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن جو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اصل میں کب اور کیسے شروع ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے 3 صدیوں تک میلاد النبی منانے کا کوئی رواج نہیں تھا؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میلاد کی شروعات کب ہوئی اور کس نے پہلی بار اس رسم کو انٹروڈیوس کیا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ میلاد النبی کا اصل اتحاد کیا ہے۔ میلاد النبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن آج دنیا کے کئی مسلمان ملکوں میں منایا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل اتحاد اکثر لوگوں کے لیے ایک راز ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پہلی صدیوں تک یہ رسم منائی ہی نہیں جاتی تھی۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں میلاد کے اصل اتحاد کا سفر شروع کریں گے، کیسے اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور کس طرح یہ رسم آج کے دور تک پہنچی۔ اسلام میں میلاد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کی شروعات کافی دیر بعد ہوئی تھی۔ اس کی شروعات فاطمیت خلافت کے دور میں ہوئی تھی، جو مصر یعنی ایجپٹ میں حکومت کرتی تھی۔ یہ لوگ شیعہ مسلم تھے اور انہوں نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو ایک دھرم کے ایونٹ کے طور پر منایا۔ بعد میں سنی مسلم نے بھی میلاد کو ایک روایت کے طور پر شروع کیا اور اس کو الگ الگ طریقوں سے منایا جانے لگا، خاص کر 12 ربیع الاول کو۔ اس پہ اسکالر کے بیچ اختلاف ہے، کچھ اس کو بدعت سمجھتے ہیں جبکہ کچھ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا ذریعہ مانتے ہیں۔ یہ ایونٹ دیر سے انٹروڈیوس ہوا اور پہلی صدیوں میں ایسا کچھ منایا نہیں جاتا تھا۔ میلاد منانے کے حوالے سے اسکالر کے درمیان مختلف رائے ہیں اور اس کے لیے دونوں طرف سے دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اچھا ہوگا کہ تم دونوں ویو پوائنٹ سمجھو۔ جو میلاد کو سنت یا جائز سمجھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان سے محبت اظہار کرنا قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ میلاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا کر ان کا ذکر بلند کرنا سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی شان میں نعتیں سنتے تھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت حسن ابن طبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں شعر پڑھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابن کثیر اور امام سیوطی جیسے علماء نے بھی میلاد کو ایک اچھا عمل سمجھا ہے جب تک اس میں غیر شرعی چیزیں شامل نہ ہو، اور جو میلاد کو نئے رواج سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ کیا۔ یہ ایک نئے روایت کے طور پہ بعد میں شروع ہوا۔ اور دوسری دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور تیسری دلیل دیتے ہیں اہل حدیث اور سلافی کی اسکالر کا کہنا ہے، عبادت یا دھارمک عمل وہی ہونے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا انہوں نے صحابہ کو سکھایا۔ اس بات پر اختلاف ہے کہ میلاد منانے کا عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن جو اس کو مناتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ جو نہیں مناتے وہ اس کو نئی روایت یا بدعت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میلاد النبی کی شروعات 10 سینچری میں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس کو فاطمیت خلافت کے دوران مصر یعنی ایجپٹ میں منایا گیا، جو ایک شیعہ حکومت تھی۔ اس وقت فاطمیت حکومت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن منانے کا رسم شروع کیا۔ بعد میں 13 سینچری کے آس پاس سنی مسلم نے بھی اس روایت کو اپنایا، خاص کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کو زیادہ پاپولر بنایا گیا تاکہ مسلم امت کو اکٹھا کرنے اور جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاوا دیا جا سکے۔ اگر ہم دیکھیں کہ میلاد النبی کی شروعات 10 سینچری میں ہوئی تھی اور آج ہم 21ویں سینچری میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میلاد النبی کی شروعات تقریباً 1000 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ ایونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے 400 سال بعد انٹروڈیوس ہوا تھا اور تب سے یہ مختلف طریقوں سے منایا جا رہا ہے۔ میلاد النبی کو شیعہ مسلم نے انٹروڈیوس کیا تھا، خاص کر فاطمیت خلافت نے۔ 10 سینچری میں فاطمیت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا اور اس کو ایک دھرم کے ایونٹ کے طور پر پاپولر بنایا۔ یہ ایونٹ پہلے شیعہ مسلموں میں منایا جاتا تھا، لیکن سنی مسلم نے بھی 13 سینچری کے آس پاس اس رسم کو اپنایا، خاص کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ اس وقت میلاد کو ایک ذریعہ سمجھا گیا تاکہ لوگوں کو محبت کا اظہار کرنے کا موقع ملے اور مسلم امت میں یونٹی آئے۔ سنی اور شیعہ دونوں طبقے کے لوگ مختلف طریقوں سے میلاد النبی مناتے ہیں۔ سنی مسلم اس دن مجلس نعت اور درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ شیعہ مسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مناتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ تھوڑا الگ ہو سکتا ہے۔
हालांकि दोनों तबकों में मिलाद को मनाया जाता है, लेकिन कुछ सुन्नी मुस्लिम, खासकर सलाफी और अहले हदीस, इसको बिदअत समझते हैं और मनाने से मना करते हैं। दूसरी तरफ ज़्यादातर सुन्नी और शिया के लोग इसको जायज़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार समझते हैं। इसीलिए मिलादुन नबी को दोनों सुन्नी और शिया मुस्लिम मनाते हैं, लेकिन इसकी असल शुरुआत शिया हुकूमत ने की थी और बाद में सुन्नी मुस्लिम ने भी इसको अपनाया। तो ये था मिलादुन नबी का असल इतिहास। इसकी शुरुआत फातिमिद हुकूमत ने की और बाद में सुन्नी मुस्लिम ने भी इसको अपनाया। हर तबका और हर स्कॉलर का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन आज मिलाद दुनिया भर में एक रिवायत बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो हम लाते रहेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आप मिलाद के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं कि आपके मुल्क में मिलाद कैसे मनाया जाता है और क्या आपके नज़र में मिलाद जायज़ है या नहीं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर लिखें।